کہ اولیاء سے صادر ہونے والی کرامات کی کیا حقیقت ہے؟ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق اولیاء کی کرامات پر حق ہے۔ وہ کرامات کیا ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ ایک گھر میں مہمان آئے، کھانا تھوڑا سا تھا، کھانے والے زیادہ تھے، دسترخوان پہ رکھ دیا گیا، لوگ کھاتے رہے، جاتے رہے، کھانا اللہ کی طرف سے اس میں بڑھتا رہا۔ صحابی جا رہے ہیں، راستے میں اندھیرا ہو جاتا ہے، ان کی لاٹھی بلب کی طرح چمکنے لگ جاتی ہے۔ یہ کرامات اولیاء برحق ہے، صحابہ سے ہوئی، اللہ کسی ولی کے ہاتھ میں بھی دکھا سکتا ہے۔ اس میں اختیار ولی کا نہیں ہے، اللہ عز و جل جب چاہے، جس کے ہاتھ پر چاہے، جیسے چاہے دکھا دے، اس میں اختیار نہیں ہے، اختیار اللہ کا، بندے کے اختیار میں نہیں۔ جن کا ہم انکار کرتے ہیں وہ کرامات کے نام پر پھیلا ہوا شرک ہے، جس میں کرامات کے طور پر اللہ کی صفات ولی کو دے دی جاتی ہے، اللہ کی صفات ولی کو دے دی جاتی ہے۔ بولنے والی سرکار اسٹیشن پہ آتی ہے، ایک انگریز کو دیکھتی ہے، اس کے ہاتھ میں ایئر گن ہے، اس سے پوچھتی ہے انگریز صاحب یہ کس لیے؟ اس میں گولی ڈالتا ہے، پرندے کو مارتا ہے، وہ نیچے گر کے مر جاتا ہے، کہتا ہے اس لیے۔ انگریز دیکھتا ہے بولنے والے بابے کے ہاتھ میں تسبیح ہے، وہ پوچھتا ہے بابا جی یہ کس لیے ہے؟ ان دونوں کا ٹرانسلیٹر تو رہا ہوگا بیچ میں، اس کو انگریزی آتی تھی، اس کو پنجابی آتی تھی، خیر اس کو چھوڑو۔ اس نے اس تسبیح پہ کچھ پڑھا اور پھونک ماری اور مردے پرندے کے اوپر رکھا، وہ زندہ ہو کے پھر موت بیٹھ گیا۔ یہ موت و حیات کے اختیار کس کے ہیں؟ اللہ کے انبیاء کے جو معجزے آتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے اس میں اللہ کے حکم سے وہ مردے کو زندہ کرتے تھے، لیکن معجزہ صرف رسول کے لیے خاص ہوا کرتا۔ معجزہ اللہ حق کی وضاحت کے لیے ان کو دیتا ہے۔ کرامات کے نام پہ جو شرکیہ تصرفات اولیاء کی طاقتیں پھیلائی جاتی ہیں، ہم اس کے منکر ہیں، کرامات کے منکر نہیں۔ ہم اپنے خاندان کے لوگوں کو کس طرح صوفیزم کے حقائق کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ کیسٹ کے ذریعے، سی ڈی کے ذریعے، کتاب کے ذریعے۔ اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، بولا ہے، کہا ہے، تو آپ ان کو لے جائیے اور ان کو سنائیے۔ پھر یہ کتابیں جن کتابوں کے ہم نے حوالے دیے ہیں، یہ کوئی ایسی کتابیں نہیں جو مارکیٹ سے نہ ملے۔ ان صوفیوں کی دکانوں پہ جا کر یہ نام لے جائے، وہ آپ کو کتابیں دے دیں گے۔ وہ کتابیں لیں، اس پہ نشان لگائیں اور جا کر اس کے سامنے رکھیں کہ اگر یہ ایمان ہے تو شرک کیا ہے، اگر یہ ایمان ہے تو شرک کیا ہے۔ یہ سارے عقائد تو شرکی عقائد۔ صوفیہ کی جو روایات ہم نے پڑھ کر سنائی ہے، خاص طور پہ رشید احمد گنگوہی صاحب کی کتاب سے، اس کے بارے میں ایک بھائی نے پوچھا ہے تو پہلے ہی وضاحت کر دی کہ اگر ان کی چہروں سے سیاہ چادریں اتارنا مقصود نہ ہوتا، اللہ کی پناہ، ہم اس طرح کے اللہ کی توہین والے جملے نہ کریں۔ لیکن کیا کریں کہ ان ظالموں کو اللہ کا اولیاء قرار دے دیا گیا ہے، جو صوفی ازم کے شرکیہ اور کفریہ عقیدوں کے داعی ہیں، عام آدمی نہیں، اس عقیدے کے داعی ہیں۔ تو ان کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ان کے عقائد بیان کیے جاتے ہیں۔ صرف اللہ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، تصوف کی یہ تعریف کہاں ہے؟ ہم نے ابن عربی کی کتاب سے آپ کو سنا دیا کہ جو خالق اور مخلوق کو دو کہے وہ مشرک ہے، اور جو ایک کہے وہ موحد ہے۔ یہ تو ابن عربی جو صوفیوں کا امام ہے، اس نے خصوص الحکم کے اندر اس عقیدے کو کھل کر بیان کیا کہ جو دو جانتا ہے، خالق اور مخلوق کو الگ الگ سمجھتا ہے، وہ مشرک ہے، اور جو دونوں کو ایک جانے وہ موحد ہے۔ یہ عقیدہ صوفیہ کے ہر گھر میں آپ کو مل جائے گا۔ ایک سائل پوچھتا ہے، میں اہل توحید ہوں، اہل سنت ہوں، اہل حدیث ہوں، کیا میں بریلوی یا دیوبندی حافظ کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے یہاں سے ابھی فارغ ہو کر کمپنی سے اپنے کمپنیوں میں جانا ہے نا؟ آپ جب باہر نکلو گے، روڈ کے اوپر ایک ٹیکسی والا کھڑا ہے اور کہتا ہے بھائی یمبو سٹی تک چھوڑ کر آؤں گا اور بلاش چھوڑ کر آؤں گا، کوئی پیسہ نہیں لوں گا، بیٹھ جاؤ۔
آپ بیٹھتے بھی اور اس کو غور سے دیکھتے ہو تو وہ اندھا نظر آتا ہے. بیٹھو گے وہ مجانن لے جا رہا ہے، بلاش لے جا رہا ہے، 2 ریال بھی بچ رہے ہیں. بیٹھو گے تو مرے گا اور مروائے گا. اندھا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، یہ خود بھی مرے گا مجھے بھی مارے گا. جو بندہ شرکیہ عقیدوں کا حامل ہے، ہم عوام کی بات نہیں کر رہے ہیں، عوام تو بیچاری کا انعام ہے، ان کو تو پتہ نہیں. جو ان عقائد کو جانتا ہے، ان عقائد کے بارے میں ان کو علم ہے، اپنے علماء کی نقیدوں کو سمجھتا ہے اور پھر ان سے برات نہیں کرتا، ان شرکیہ اور کفریہ عقیدوں سے برات نہیں کرتا، جاننے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود انہی عقائد پہ کہ جو بزرگوں نے لکھا ہے، حق اور سچ لکھا ہے، ایسے کے پیچھے نماز قطعاً جائز نہیں ہے. ہاں جو کہے کہ یہ عقیدے شرکیہ ہیں، کفریہ ہیں، نہ میں ان عقیدوں کو مانتا ہوں، نہ ان عقیدوں کو بیان کرنے والوں کو اللہ کا ولی سمجھتا ہوں، ان شیطان کے اولیاء سے برات کا اعلان کرتا ہے، تو اس کے پیچھے ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید کی بیوی کے قصے کو بیان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زید سے کروائی. دونوں میں نہ ہو سکا، گزارا نہ ہو سکا، پھر انہوں نے طلاق دی. حضرت زید نے طلاق دی. علی حجویری نے کشف المحجوب میں کیا لکھا کہ نبی کی نظر زید کی بیوی پہ پڑی، جس سے وہ اس پہ حرام ہوگی اور اس پہ حلال ہوگی. یہ جھوٹ ہے اور اللہ کے نبی کی توہین ہے اور تہمت ہے. آپ انہوں نے طلاق دی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی. اکثر نماز کے دوران لوگ اپنی شہادت کی انگلی کو ہلاتے ہیں. سنت سے ثابت ہے کہ جب آپ تشہد میں بیٹھیں تو اپنی اس انگلی کو ہلاتے ہیں. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 3 روزے رکھنے کا، اور جان بوجھ کر جھوٹی قسم نہیں اٹھانی چاہیے، اور جو قسم اٹھائے اس کی قسم کا اعتبار بھی کرنا چاہیے. اگر کوئی اللہ کی قسم کھا لے آپ کے سامنے تو آپ اس کا اعتبار کریں. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا نہیں تھے؟ تھے تو بشر کا سایہ ہے. یہ میرے بریلوی مسئلہ ہے جو کہتے ہیں آپ بشر ہی نہیں تھے. جیسے ہم نے طاہر القادری کا حوالہ آپ کو سنایا، جب بشر نہیں تھے، نوری تھے، نوری کا سایہ نہیں ہوتا. اس کی کئی واقعات احادیث کے اندر آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے، آپ نے 2 قدم آگے بڑھے، پھر 2 قدم پیچھے ہٹے. سلام پھیرا تو صحابہ نے پوچھا آپ نے 2 قدم آگے کیوں اور پھر 2 قدم پیچھے کیوں ہٹے؟ کہا جب میں آگے ہوا اللہ نے مجھے جنت دکھائی، میں اس کی طرف میں آگے ہوا، اور جب میں پیچھے ہوا اللہ نے مجھے جہنم دکھائی، یہاں تک کہ میں نے اپنا سایہ اس میں دیکھا، تو اس سے میں پیچھے ہٹا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جو بھی آدمی جماعت سے 1 بالش بھی دور رہا تو اس کی موت جہالت کی موت ہے. تو صحابہ نے کہا اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو نبی نے فرمایا ہاں اگر وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو بتائیں کس جماعت میں ہونا لازمی ہے؟ لازمی ہے تو موجودہ جماعت دور میں کون سی جماعت ٹھیک ہے؟ اس جماعت سے مراد مسلمانوں کی خلیفۃ المسلمین کی جماعت ہے. جب مسلمانوں کا خلیفہ ہو، ایک حاکم ہو، اس حاکم کی اتباع سے، اطاعت سے، بیعت سے باہر نہیں نکل سکتے. جو خلیفۃ المسلمین کی بیعت توڑتا ہے، اس پہ خروج کرتا ہے، وہ جہالت کی موت پہ مرتا ہے، بھلے وہ جو مرضی ہے. اس سے مراد یہ جماعتیں نہیں ہیں، یہ دیوبندی، بریلوی، سنی، حنفی، شافعی، قادری، یہ نہیں. اس جماعت سے مراد خلیفۃ المسلمین کی جماعت. خلیفۃ المسلمین کی بیعت توڑنے والا، اس سے 1 بالش بھی مسلمانوں سے پیچھے ہٹ کر تفرقے کی صورت پیدا کرنے والا جہالت کی موت پہ مرتا ہے، بھلے کوئی عمل کرے. اسی لیے صحیح مسلم میں ہے کہ اگر خلیفۃ المسلمین کی موجودگی میں کوئی اور خلافت کا اعلان کرے تو اس کو قتل کرنا ہو، بھلے وہ کتنی بڑی شخصیت اور کتنی بڑی ہی ذات کیوں نہ ہو. آج کے دور میں کس جماعت میں شامل ہونا چاہیے؟ وہ جماعت، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج کے دور میں دودھ ہی سے لینا چاہیے. 3 دکانیں ہیں، 4 دکانیں ہیں دودھ بیچنے والوں کی. ایک کہہ رہا ہے میں نے دودھ میں نلکے کا پانی ڈالا ہے، ایک کہہ رہا ہے میں نے دودھ میں دریا کا پانی ڈالا ہے، ایک کہتا ہے میں نے کنویں کا ڈالا ہے. چوتھا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ سارے فراڈ کرتے ہیں، میں زمزم ڈال کے بیچ رہا ہوں. کس سے لوگے؟ ایک کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ دودھ وہ ہے